$20,000 کا ایک ڈرون بن رہا ہے جو اسرائیل میں یا عرب ممالک میں، خلیجی ممالک میں امریکہ کی بیسز پر جا کر لگ رہے ہیں، دیگر جگہوں پر جا کر لگ رہے ہیں، $20,000 کا، جبکہ اسی کو فضا میں تباہ کرنے کے لیے جو نظام ایکٹیو کیا جاتا ہے، جو میزائل چلائے جاتے ہیں، دفاعی میزائل چلائے جاتے ہیں، انہی میزائل کو ہوا میں ہی، فضا میں ہی تباہ کرنے کے لیے، وہ $4 ملین یعنی 40 لاکھ ڈالر کا وہ میزائل ہے۔ تو اب یہ قطر اور یو اے ای نہ صرف ان کے پاس اسلحہ ختم ہو رہا ہے اور نئی سپلائی کے لیے جب یہ رابطہ کر رہے ہیں امریکہ سے تو وہاں سے اس طرح سپلائی نہیں آ رہی، ٹرمپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان پر پریشر آ رہا ہے، جواب ان سے مانگے جا رہے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ ابھی حالیہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ آج تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے، 6 کیسز میں خان صاحب کو ضمانت ملی، اس میں جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے خان کے خلاف، نہ اکسانے کا، نہ وہاں پر ہونے کا، کیس ہی نہیں بنتا۔ السلام علیکم۔ 3 اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ ایک تو جس طرح آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ہر طرف ہر ملک میں ایک ہی بات ہو رہی ہے اور وہ ہے ایران اسرائیل امریکہ جنگ، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کچھ سیاسی ہلچل ہوئی ہے جو براہ راست اس جنگ سے بھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں اس جنگ کے اثرات بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تیسری بات ہے عمران خان صاحب کے کیسز میں آج 2 خبریں سامنے آئی ہیں اور دونوں ریلیف کی خبریں ہیں۔ یہ اچانک ہوا کیا ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد بھی خان صاحب کو ایک ہی دن میں، بلکہ ایک دن کیا چند گھنٹوں کے اندر اندر 2 بڑے ریلیف کیسے مل گئے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے ایران کی اگر بات کریں تو اس وقت موازنہ ہو رہا ہے کہ کون کتنی دیر تک اس جنگ میں رہ سکتا ہے۔ ایران کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سروائیو کرنا، بس اس کی جیت صرف اسی میں ہے کہ ایران سروائیو کر جائے۔ ایران کے سروائیو کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی حکومت نہ گرے اور کسی نہ کسی طرح وہ مسلسل اٹیک کرتے رہے، مزاحمت کرتے رہے۔ اس میں کمی آ سکتی ہے میزائل کی تعداد میں، ڈرون کی تعداد میں، لیکن نہ وہ ہتھیار ڈالیں، نہ ہی وہاں پر حکومت گرے، اور ان کا میزائل پروگرام اگر انٹیکٹ رہ جاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں تو یہ ایران کی جیت ہوگی۔ امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے ہے کہ کم از کم وہ ان کا میزائل پروگرام ختم کریں، کیونکہ وہ پہلے ہی دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کا نیوکلیر پروگرام ایران کا تو ہم کافی پیچھے دھکیل چکے ہیں، تو لہٰذا جب تک ان کا میزائل پروگرام ختم نہیں ہوتا کہ ڈرونز بھی آ رہے ہیں، میزائل بھی آ رہے ہیں، تب تک اسرائیل اور امریکہ اپنی فتح کا اعلان نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی بڑی فتح ہو سکتی ہے کہ رجیم چینج ہو جائے، تو یہ تو اگر ملتا ہے تو بڑی بات ہوگی، لیکن اگر رجیم نہیں بھی چینج ہوتی تو کم از کم یہ میزائل تو آنے رک جائیں۔ تو جب تک میزائل آتے رہیں گے تو پھر کیا امریکہ لے کر جائے گا؟ نہ رجیم چینج ہوئی، نہ میزائل آنے رکے، تو پھر کیا ان کو حاصل ہوا؟ اب اسی پر بحث ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ اب موازنہ کر رہے ہیں کہ کون کتنا عرصہ رہ سکتا ہے اس جنگ میں، اس لیے کہ کم از کم اگر خرچے کا موازنہ کیا جائے تو اس میں واقعی زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں صرف ایک موازنہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایران جو ڈرون چلا رہا ہے وہ تقریباً $20,000 کا ہے۔ $20,000 کا ایک ڈرون بن رہا ہے جو اسرائیل میں یا عرب ممالک میں، خلیجی ممالک میں امریکہ کی بیسز پر جا کر لگ رہے ہیں، دیگر جگہوں پر جا کر لگ رہے ہیں، $20,000 کا، جبکہ اسی کو فضا میں تباہ کرنے کے لیے یا دوسرے میزائل کو تباہ کرنے کے لیے جو نظام ایکٹیو کیا جاتا ہے، جو میزائل چلائے جاتے ہیں، دفاعی میزائل چلائے جاتے ہیں، انہی میزائل کو ہوا میں ہی، فضا میں ہی تباہ کرنے کے لیے وہ $4 ملین یعنی 40 لاکھ ڈالر کا وہ میزائل ہے۔ تو آپ سوچیے ذرا کتنا فرق ہے، کہاں 20,000 کہاں 40 لاکھ۔ میں 4 لاکھ نہیں کہہ رہا، 20,000 بھی یعنی 40,000 اگر ہو تو ڈبل ہو جائے گا، 20,000 سے 40,000، کہ آپ 20,000 لگا رہے ہیں، میزائل چلا رہے ہیں، ان کو 40,000 روپے خرچ کرنا پڑا ہے، دگنا نہیں، اس سے 10 گنا بھی نہیں، یعنی 4 لاکھ بھی نہیں، $40 لاکھ لگانے پڑ رہے ہیں۔ تو اتنا فرق ہے۔ دوسری طرف اب بلومبرگ، دنیا کا مانا ہوا نشریاتی ادارہ، خبریں دینے کا ادارہ، وہ جریدہ کہتا ہے کہ یو اے ای اور قطر جو مسلسل ایران کے نشانے پر بیسز بھی رہی ہیں، ان 2 ممالک کے پاس لگ بھگ ایک ہفتے کا، یو اے ای کے پاس 1 ہفتہ اور قطر کے پاس 4 سے 5 دن کا امریکی اسلحہ رہ گئے، یعنی میزائل رہ گئے ہیں دفاعی نظام میں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے کچھ لوگ کہہ چکے ہیں آفیشلز کہ جی ہمارے اوپر توجہ کم ہے اور امریکہ کی توجہ اسرائیل کے دفاع پر زیادہ ہے۔ تو اب یہ قطر اور یو اے ای نہ صرف ان کے پاس اسلحہ ختم ہو رہا ہے اور نئی سپلائی کے لیے جب یہ رابطہ کر رہے ہیں امریکہ سے تو وہاں سے اس طرح سپلائی نہیں آ رہی، پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ اب یہ ممالک کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد اس جنگ کا خاتمہ کیا جائے جتنی جلدی ہو سکے۔ یہ بلومبرگ یہ خبر دے رہا ہے۔ اب امریکہ کی جہاں تک بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا عرصہ یہ سب کچھ سہ سکتا ہے۔ دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے، زیادہ نقصان ظاہر ہے جانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، بمباری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی 100 جہازوں نے حصہ لیا ایران کے خلاف، 100، ابھی یہ میں آپ کو آج کی خبر دے رہا ہوں۔
تو اتنی بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے، لیکن وہ وہیں کے وہیں ہیں. کیا سارے لوگوں کو مار دیں گے، کتنی بلڈنگز گرا دیں گے، یہ اب ایک بات ہو رہی ہے. اب ٹرمپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان پر پریشر آ رہا ہے، جواب ان سے مانگے جا رہے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے. ابھی حالیہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ جو ان کا انداز ہوتا تھا ایک طاقتور شخصیت کی طرح، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بڑے ذرا فخر کے ساتھ آتے تھے، ذرا تکبر کا انداز ہوتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا. کندھے جھکے ہوئے ہیں، اس طرح چل رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ باڈی لینگویج ان کی ڈاؤن ہو گئی ہے. یہاں تک باتیں ہونے لگی ہیں کہ ان کے یہاں سکن پر کیا نظر آ رہا ہے، کالر کے اوپر زخم ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے. ہاتھوں کی بھی تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں. تو اس پر ان کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ان کو پہلے سے تھا، کوئی کہتے ہیں جی وہ کوئی دوائی لیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اس سے ہو رہا ہے، سن کا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن ان کی باڈی لینگویج نہیں جا رہی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جنگ میں تو ہم آگے ہیں، اس سے نکلنا کس طرح ہے، ختم کدھر ہونی ہے، آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں. چونکہ اگر یہ تھا کہ آیت اللہ خامنئی کو رستے سے ہٹانا ہے، ان کو تو شہید کر دیا، اب آگے کیا ہے؟ تو اس کے بعد کوئی رجیم چینج نہیں ہوا، ریزسٹنس اب بھی ایران کی چل رہی ہے. تو کیا کرنا ہے آگے؟ اور پھر ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی ہل کے رہ گئی ہے. 50% تک تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس کا امپیکٹ امریکن اکانومی پہ بھی آئے گا، یورپ پر آ چکا ہے. یورپ کہہ رہا ہے اب یوکرین سے کہ بھائی ہمیں سپلائی آنے دو، رشیا کے آئل گیس کی سپلائی ہم تک آنے دو، پائپ لائن نہ روکو. وہ یوکرین سے گزر کر آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں جی نہ روکو اس کو، ہمیں آنے دو. یہ حال ہو گیا ہے یورپ کا. برطانیہ کہہ رہا ہے امریکہ کو، برطانوی وزیر اعظم نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس اوفینسو میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نہیں جا رہے آپ کے ساتھ، ہم نے بڑے سبق سیکھ لیے ہیں، عراق سے سیکھ لیا ہے. جس پر ٹرمپ بہت زیادہ ناراض ہیں کہ برطانیہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جنگ کس طرح سے دن بدن مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا، اس میں اب سعودی عرب کی طرف سے بڑی خبر ہے. اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ وہ کہتے ہیں کہ، اور یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ چونکہ ہمارا معاہدہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا، تو سعودی عرب ریاض میں میزائل گرے ہیں تو ہم نے ایران سے بات کی جی ہمارا معاہدہ ہے، آپ سعودی عرب کو نشانہ بنائیں. تو ایران نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی زمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہو، آپ گارنٹی کریں. تو اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں ہم نے گارنٹی لے کر دی ہے. اس میں ایک اور بڑی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک ہے کارلسن نام کے، ٹکر کارلسن نام ہے ان کا، یہ بڑے مشہور معروف صحافی ہے، اپنا سوشل میڈیا چلاتا ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا اور اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں. اب جتنے بڑے ادارے ہیں پاکستان میں، نشریاتی ادارے یعنی جن کے اخبار ہیں، ٹیلی ویژن ہیں، ان سب نے اس کو خبر کو بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں اور سعودی عرب میں اسرائیلی موساد کے ایجنٹس، ان کی سیکرٹ سروس کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں جو یہاں پر تخریب کرنے لگے تھے، دھماکے کرنے لگے تھے. سوچا جا رہا ہے کہ اگر ارامکو، اب یہ رائن گرم ایک ہے امریکی صحافی ہے، اس نے بھی خبر دی ہے کہ یہ جو ارامکو جو دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے، سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے، جس کو نشانہ بنایا گیا، ایران انکار کر رہا ہے ہم نے اس کو نہیں نشانہ بنایا، تو پھر کس نے نشانہ بنایا؟ تو رائن گرم کہہ رہا ہے کہ یہ اگر اسرائیل کی طرف سے آیا ہے تو اسرائیل نے اگر نشانہ بنایا ہے کہ جی جنگ کو پھیلایا جائے، سعودی عرب کو بیچ میں لایا جائے اور ایران اور سعودی عرب کو آمنے سامنے کیا جائے، تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ معاملات کس در چلے گئے ہیں. پاکستان میں اس کے اثرات یہ آ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب، طارق فیصل چودھری صاحب گئے ہیں اور منانے کی کوشش کر رہے ہیں محمود خالد چکزئی کو کہ آپ آئیں ان کیمرہ، یعنی جس کی تشہیر نہیں ہوگی، خفیہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کیمرے کے علاوہ یعنی اس کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہوگی، میڈیا نہیں ہوگا، تو آپ وہاں آ کر بیٹھیں اور موجودہ حالات پر ان کیمرہ ایک بریفنگ ہونی ہے، اس میں آئیں. تو یہ دیکھیے ایک برف پگھل رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ، اس میں دیکھنے کا ہوتا ہے. خان صاحب کے مقدمے کا آخر میں بتا دوں کہ آج تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے، 6 کیسز میں خان صاحب کو ضمانت ملی. اس میں جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے خان کے خلاف، نہ اکسانے کا، نہ وہاں پر ہونے کا، اور یہ کیس ہی نہیں بنتا یعنی ان کی نظر میں. تو وہ تو ضمانت تو ان کو دے دی گئی، لیکن ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ جی 10 مارچ کو ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے، اور اعتراضات تھے درخواست پہ، وہ اعتراضات بھی اسی دن دور کر دیے، اسی دن نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں اگرچہ 10 مارچ کے لیے ہوئے ہیں کہ کیا خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو اس کو بھی 2 طرح سے آج کے دن خان صاحب کے ریلیف قرار دیا جا رہا ہے. اللہ حافظ.